السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور اس تیسرے والیوم میں جو ہے وہ باب ہے، وہ ہے کتاب احوال القیامت و بدائع الخلق، کہ قیامت کے دن کے احوال اور دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں بیان ہے، اور اس میں سب چیپٹر ہے جنت اور اہل جنت کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5612۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز چھپا کر رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 5613۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5614۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو چل دینا دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر جھانک لے تو ان دونوں زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز روشن ہو جائے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ معطر ہو جائے، اور اس عورت کے سر کا ایک دوپٹہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 5615۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسا درخت ہے جس کے سائے میں گھڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تو وہ اسے طے نہیں کر سکے گا، اور جنت میں کمان کے برابر جگہ اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5616۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک خولدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کا عرض اور ایک روایت میں اس کا طول 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں اس کے اہل خانہ ہوں گے اور دوسروں کو نہیں دیکھیں گے۔ مومن ان سب کے پاس جائے گا اور اس کے لیے 2 باغ ہیں، ان کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ سب چاندی کا ہے، اور 2 باغ ہیں، ان دونوں کے برتن اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب سونے کا ہے۔ اہل جنت اور ان کے رب کے مابین صرف کبریائی کی چادر ہے جو کہ سدا بہار جنت میں اس کے چہرے پر ہے۔ حدیث نمبر 5617۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جس قدر آسمان اور زمین کے درمیان، اور فردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ جنت کی 4 نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ کے سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو جو کہ جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ ترمذی میں اس نے نہ تو صحیحین میں پایا اور نہ کتاب الحمیدی میں۔ حدیث نمبر 5618۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک جمعہ بازار ہے جہاں وہ ہر جمعہ آئیں گے۔ شمال کی طرف سے ہوا چلے گی تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو ڈالے گی جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس جائیں گے تو ان کا حسن و جمال بڑھ چکا ہوگا، چنانچہ ان کے اہل خانہ انہیں کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ حدیث نمبر 5619۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گی، پھر ان کے بعد داخل ہونے والوں کی صورتیں آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح روشن ہوگی، محبت و اتفاق کے لحاظ سے۔ ان کے دل فرد واحد کے دل کی طرح ہوں گے، ان میں باہمی اختلاف ہوگا، نہ کوئی باہمی بغض ہوگا۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے 2 بیویاں ہوں گی، وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا ہڈیوں اور گوشت میں نظر آتا ہوگا۔ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوں گے، وہ بیمار ہوں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ انہیں پخانے کی حاجت ہوگی، نہ انہیں تھوک آئے گی اور نہ ہی ناک سے آلائش نکلے گی۔ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن خوشبودار عود ہوگا، ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا، وہ تخلیق کے لحاظ سے برابر ہوں گے جیسے فرد واحد ہوں،
اور وہ اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5620، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں پیئیں گے، لیکن وہ تھوکیں گے نہ بول و براز کی حاجت ہوگی، نہ ہی ان کی ناک سے الیش نکلے گی۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھر کھانا کدھر جائے گا؟ فرمایا ڈکار اور پسینہ کستوری کی طرح ہوگا۔ اس طرح آسانی اور تسلسل کے ساتھ تسبیح و تحمید کریں گے جس طرح تم سانس لیتے ہو۔ حدیث نمبر 5621، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، وہ بدحال نہیں ہوگا، نہ تو اس کا لباس پرانا ہوگا نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حدیث نمبر 5622 اور 5623، ابو سعید اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اب تم صحت مند ہی رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی بدحال نہیں ہوگے۔ حدیث نمبر 5624، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اپنے اوپر بلا خانوں کے مکینوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق یا مغرب کے افق پر چمکتے ہوئے ڈوبتے ستارے کو دیکھتے ہو، اور یہ تمہارے باہم مراتب میں فرق کی وجہ سے ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ انبیاء کی منزلیں ہوں گی جہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہیں پہنچ سکے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ حدیث نمبر 5625، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل حسد و بغض وغیرہ سے پاک ہونے کے لحاظ سے پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ حدیث نمبر 5626، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، جنت والوں، وہ عرض کریں گے، ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی خیر و بلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ فرمایا گیا، کیا تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے، رب جی، ہمارے راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ وہ عرض کریں گے، رب جی، اس سے بہتر چیز کون سی ہے؟ وہ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی دائمی رضامندی عطا کرتا ہوں، اور میں اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث نمبر 5627، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تم سب سے کم ملکیت والا شخص وہ ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، اور وہ تمنا کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے تمنا کر لی؟ وہ کہے گا، جی ہاں، تو اسے کہا جائے گا، تمہارے لیے وہی ہے جو تو نے تمنا کی، اور جو تو نے تمنا کی اتنا اس کے ساتھ اور بھی۔ حدیث نمبر 5628، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، فرات اور ڈیل سب جنت کی نہریں ہیں۔ حدیث نمبر 5629، عتبہ بن غزوان بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اگر جہنم کے کنارے سے پتھر گرایا جائے تو وہ 70 سال میں بھی اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا، اللہ کی قسم اسے بھرا جائے گا۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جنت کی چوکھٹ کا درمیانی فاصلہ 40 سال کا ہے، اور اس پر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ ازدحام کی وجہ سے بھری ہوگی۔ حدیث نمبر 5630، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، جنت کی تعمیر کیسے ہوئی؟ فرمایا، ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کا گارا تیز خوشبو والی کستوری کا ہے، اس کی چپس ہیرے جوہرات اور یاقوت ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ خوشحال رہے گا، بدحال نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا، فوت نہیں ہوگا، اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حدیث نمبر 5631، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5632، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 5633، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، اگر تم جہان والوں میں ان سے کسی ایک میں جمع ہو جائیں تو وہ ان کے لیے کافی ہوں گے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔
حدیث نمبر 5634۔ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان و فراشن مرفوعات اور بلند بستر کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بچھونوں کی بلندی اس طرح ہوگی جس طرح زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5635۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا گروہ جو روز قیامت جنت میں جائے گا ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جس طرح 14ویں رات کا چاند روشن ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ آسمان میں سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی طرح روشن ہوگا، ان میں سے ہر آدمی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے، اس کی پنڈلی کا گودا ان کے اوپر سے نظر آئے گا۔ حدیث نمبر 5636۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جنت میں جمع کی بہت زیادہ طاقت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ حدیث نمبر 5637۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی نعمتوں میں سے ناخن برابر کوئی نعمت دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کی وجہ سے زمین و آسمان کے کنارے مزین ہو جائیں، اور اگر جنت والوں میں سے ایک آدمی زمین پر جھانک دے اور اس کے کنگن زہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5638۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کے جسم پر بال نہ ہوں گے، نہ ان کی داڑھی ہوگی اور نہ ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، نہ تو ان کی جوانیاں ختم ہوگی اور نہ ان کے کپڑے پوسیدہ ہوں گے۔ حدیث نمبر 5639۔ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اس حال میں ہوں گے کہ نہ تو ان کے جسم پر بال ہوں گے اور نہ ان کی داڑھی ہوگی، ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی اور ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ حدیث نمبر 5640۔ اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا آپ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا گیا تو آپ فرمایا سوار اس کی شاخوں کے سائے میں 100 سال چلتا رہے گا، یا فرمایا اس کے سائے سے 100 سوار سایہ حاصل کر سکیں گے۔ اس میں راوی کو شک ہوا، اس پر پتنگے سونے کے ہوں گے اور اس کا پھل بڑے مٹکوں کی طرح ہوگا۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5641۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے، یعنی وہ مجھے جنت میں عطا کرے گا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اس میں ایک پرندہ ہے جس کی گردن اونٹ کی گردن کی طرح ہے۔ عمر نے عرض کیا یہ تو بہت اچھی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھانے والے اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ حدیث نمبر 5642۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل کر دیا اور تو نے اگر وہاں سرخ یاقوت کے گھوڑے پر سوار ہونے کی خواہش کی تو وہ جنت میں جہاں تو چاہے گا تجھے اڑا کر لے جائے گا۔ ایک دوسرے آدمی نے آپ سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا اللہ کے رسول کیا جنت میں اونٹ بھی ہوگے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہیں دیا جو آپ نے اس کے ساتھی کو جواب دیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تجھے جنت میں داخل فرما دیا تو تیرے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جس کو تیرا دل چاہے گا اور جس سے تیری آنکھیں لذت و سرور حاصل کریں گی۔ حدیث نمبر 5643۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں دنیا میں گھوڑے پسند کرتا ہوں، کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے جنت میں داخل کر دیا گیا تو تجھے یاقوت کا ایک گھوڑا دیا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، تجھے اس پر سوار کیا جائے گا، پھر تو جہاں چاہے وہ تجھے اڑا لے جائے گا۔ حدیث امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث کی سند قوی نہیں، ابو سورہ راوی حدیث کے معاملے میں ضعیف قرار دیا گیا، میں نے امام بخاری سے سنا وہ فرما رہے کہ یہ منکر الحدیث ہے اور وہ منکر روایات بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 5644۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 اس امت کی ہوں گی اور 40 باقی تمام امتوں کی ہوں گی۔ حدیث نمبر 5645۔ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ جس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے اس کا عرض بہترین سوار کی 3 روز یا سال کی مسافت کے برابر ہے، پھر بھی وہاں سے داخل ہوتے وقت وہ اتنے تنگ ہوں گے قریب ہے کہ ان کے کندھے الگ ہو جائیں۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے، اور محمد بن اسماعیل نے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے نہ پہچانا اور فرمایا خالد بن ابی بکر منکر روایات بیان کرتا ہے۔ حدیث نمبر 5646۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بازار ہے، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، البتہ وہاں
مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی۔ جب آدمی کسی صورت اور تصویر کو پسند کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5647۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ وہ ابو ہریرہ سے ملے تو ابو ہریرہ نے فرمایا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بازار مدینہ کی طرح مجھ کو اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا فرمائے۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا وہاں بازار ہوگا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جب جنت والے اس جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے اعمال کے حساب سے وہاں قیام کریں گے۔ پھر دنیا کے ایام سے جمعہ کے دن کی مقدار کے مطابق انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے اور وہ ان کے لیے اپنے عرش ظہر فرمائے گا۔ وہ ان کا رب ان کی خاطر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچے میں تجلی فرمائے گا۔ ان کے لیے نور کی موتیوں کے، یاقوت کے، زمرد کے، سونے کے اور چاندی کے ممبر لگائے جائیں گے۔ ان میں سے ادنا درجے کا شخص ان میں کوئی بھی ادنا درجے کا نہیں ہوگا۔ کستوری اور کفور کے ٹیلوں پر ہوں گے اور وہ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ کرسیوں والے نشست و برخاست میں ان سے افضل ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیا تم سورج دیکھنے میں اور 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں شک نہیں کرو گے۔ اور اس مجلس میں موجود ہر شخص سے اللہ کسی ترجمان کے بغیر مخاطب ہوگا، حتیٰ کہ وہ ان میں سے ایک آدمی سے کہے گا اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے فلاں دن یاد ہے؟ تو نے یہ اور یہ کہا تھا۔ وہ دنیا میں اس کی بعض نافرمانی اور عہد شکنیاں سے یاد کرائے گا تو وہ عرض کرے گا رب جی کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا تھا؟ وہ فرمائے گا کیوں نہیں، ہاں میری مغفرت کی وسعت کی بدولت ہی تو میں نے اس کو مقام کو پہنچا ہے۔ وہ اسی اثنا میں بولے گا تو بادل کا ایک ٹکڑا اوپر سے انہیں ڈھانپ لے گا اور ان پر خوشگوار بارش برسائے گا اور انہوں نے اس جیسی خوشبو کسی چیز میں نہیں پائی ہوگی۔ ہمارا رب فرمائے گا میں نے تمہارے اعزاز و اکرام کی خاطر جو تیار کر رکھا ہے تم اس کا قصد کرو اور وہاں سے جو تم چاہو وہ لے لو۔ ہم ایک بازار میں جائیں گے، اسے فرشتوں نے گھیر رکھا ہوگا، اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوں گی جسے آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ کانوں نے سنا ہوگا، نہ ہی دلوں میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ ہم جو چاہیں گے وہ ہمارے لیے لایا جائے گا۔ وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی اور اس بازار میں جنت والے ایک دوسرے کو ملیں گے۔ فرمایا بلند منزلوں والا آدمی توجہ کرے گا تو وہ اپنے سے کم تر سے، حالانکہ ان میں کوئی بھی کم تر نہیں، ملاقات کرے گا تو وہ اس کے لباس کو دیکھے گا تو وہ اسے تعجب میں ڈال دے گا۔ اس کی بات ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اسے خیال آئے گا کہ اس پر جو لباس ہے وہ اس لباس سے بہتر ہے، اور یہ اس لیے کہ کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس جنت میں غمگین ہو۔ پھر ہم اپنے گھروں کو واپس آئیں گے تو وہ ہماری ازواج ہم سے ملاقات کریں گی تو وہ کہیں گی خوش آمدید، جب تم ہمارے پاس سے گئے تھے تو اب جب کہ تم ہمارے پاس آئے ہو اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ ہم کہیں گے آج ہم نے اپنے رب جبار کی ہم نشینی اختیار کی تو ہم پر لازم تھا کہ ہم اسی حالت میں واپس آتے جس حالت میں ہم واپس آئے ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5648۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والوں میں سے ادنا درجے والا وہ ہوگا جس کے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور اس کے لیے جابیہ سے صنعاء کی درمیانی مسافت جتنا جوہرات، زمرد اور یاقوت سے ایک خیمہ نصب کیا جائے گا۔ اسی سند کے ساتھ ہے فرمایا جنت والوں میں سے دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا فوت ہو جاتا ہے وہ سب جنت میں 30 برس کے ہوں گے، ان کی عمریں اس سے کبھی زیادہ نہیں ہوگی، اور جہنم والے بھی اسی طرح 30 سال کے ہوں گے۔ اور اسی سند کے ساتھ فرمایا جنت والوں کے سروں پر تاج ہوں گے، ان کا ادنا سا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا۔ اور اسی سند سے مروی ہے فرمایا مومن جب جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل ہونا، اس کی ولادت ہونا اور اس کی عمر پوری ہونا ایک گھڑی میں ہو جائے گا جس طرح وہ چاہے گا۔ اور اسحاق بن ابراہیم نے اس حدیث کے بیان میں فرمایا جب مومن جنت میں بچے کی خواہش کرے گا تو وہ ایک گھڑی میں ہو جائے گا لیکن وہ اس کی خواہش ہی نہیں کرے گا۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث قریب ہے۔ امام ابن ماجہ نے چوتھا فقرہ روایت کیا جبکہ امام دارمی نے آخری۔ حدیث نمبر 5649۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں حور عین کے ایک اجتماع گاہ ہے جہاں وہ آوازیں بلند کریں گی جو مخلوق نے نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہیں گی ہم دائمی ہیں، ہم ہلاک نہیں ہوگی، ہم تو عیش کرنے والیاں ہیں، ہم محتاج نہیں ہوگی، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، ہم ناراض نہیں ہوگی۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہیں۔ حدیث نمبر 5650۔ حکیم بن معاویہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں پانی کا دریا ہے، شہد کا دریا ہے، دودھ کا دریا ہے اور شراب کا دریا ہے، پھر جنت والوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہریں نکلیں گی۔ حدیث نمبر 5651۔ اور امام دارمی نے اسے معاویہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5652۔
52 ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جنت میں اپنی خاص جنت میں کروٹ بدلنے سے پہلے 70 تکیوں پر ٹیک لگائے گا، پھر ایک عورت اس کے پاس آئے گی، وہ اس کے کندھے کو تھپتھپائے گی، وہ اس کے رخسار پر اپنا چہرہ دیکھے گا، وہ رخسار آئینے سے زیادہ صاف ہوگا، اور اس عورت پر ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلوں کو روشن کر دے گا۔ وہ اس کو سلام کرے گی تو اس سلام کا جواب دے گا، اور اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں مزید کے ضمن سے ہوں۔ اس پر 70 لباس ہوں گے، اس کی نظر ان 70 لباسوں سے گزر جائے گی حتیٰ کہ ان کے پیچھے اس کی پنڈلی کا گودا دیکھ لے گا، اور اس پر ایک تاج ہوگا، اور اس کے جواہرات میں سے ادنا ہیرا مشرق و مغرب کو روشن کر دے گا۔ حدیث نمبر 5653۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے، اس وقت آپ کے پاس ایک عربی آیا کہ جنت والوں میں سے ایک آدمی نے اپنے رب سے کاشتکاری کے متعلق اجازت طلب کی، تو اس نے اس سے فرمایا کیا تجھے من پسند چیزیں میسر نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں میسر ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں کاشتکاری کروں۔ اس نے بیج گرایا تو پل بھر میں وہ اگ آیا، برابر ہو گیا، کٹ بھی گیا، اور غلے کے ڈھیر پہاڑوں کی طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ابن آدم اسے لے لو، کیونکہ کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ قریشی یا انصاری ہوگا، کیونکہ وہ کاشتکار ہیں، اور اے ہم تو کاشتکار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے۔ حدیث نمبر 5654۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کیا جنت والے سوئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند موت کی بہن ہے اور جنت والے مریں گے نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔